اب قیامت کے دن محبت کرنے والوں سے کہا جائے گا ان کنتم احبائی، اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر چلے جاؤ جنت، فادخلوا جہنم میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقتحمون فیہا، محبت والے لوگ اپنے محبوب حقیقی کی زبان سے امر جہنم سن کر وجد میں آ جائیں گے اور خوشی سے رقص کرتے کرتے جہنم میں کود جائیں گے۔ مولا تو ہمارے جہنم میں جانے پر راضی ہے تو یہی جہنم جنت ہے۔ یقتحمون فیہا، چھلانگیں لگا دیں گے جہنم کی۔ مولا فرمائے گا ارے بتوں سے پیار کرنے والوں، دیکھو محبت اسے نہیں اس کو کہتے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں، مگر اس امر کی تعمیل کون کریں گے؟ محبت والے، نیری خشک عبادت والے نہیں۔ ہم تو خشکے ہیں، ہم تو خشکے، خشک عبادت، دین سے محبت کی چاشنی کو نکال رہے ہیں۔ محبت کی چاشنی خالی، جس عمل میں محبت کی چاشنی نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ کی قربت کا باعث نہیں ہوتا۔ وہاں محبت نہ ہوگی اور عبادت ہوگی تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مولا یہ ساری زندگی تیری عبادت کی، نمازیں پڑھی، یہی صلہ دینا تھا جہنم کا۔ یا کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا ابھی کود تو جاتے ہیں تو بتا یہ اسی میں ہی رہیں گے یا بعد میں نکالے گا بھی؟ چوری والے مجنون نا اسی طرح کہیں گے، چوری والے مجنون، اچھا مولا تیرا امر مانتے ہیں، کودتے تو ہیں، جاتے تو ہیں، انکار تو نہیں، پر اتنا اشارہ تو دے دے اسی میں ہی رہنا ہے یا بعد میں نکالنا بھی ہے تو نے؟ یہ خالی امتحان کروا رہا ہے یا حقیقت؟ اگر تو نیرا امتحان ہے تو کودتے ہیں، حقیقت ہے تو ہمارے حال میں مہربانی فرما۔ ہائے ہائے ہائے، یقتحمون فیہا، محبت کا سودا ہی الگ ہے۔ محبت والے کہاں دیکھتے ہیں کہ اسی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، بس محبوب کا امر ہے یہی امر ہے۔ تو فرشتے امر کو پا گئے تھے، سو یہ نہ دیکھا کہ کس کو سجدے کے لیے حکم ہو رہا ہے، سجدے میں گر گئے۔ شیطان عبادت گزار تو بڑا تھا مگر صاحب امر نہ تھا، صاحب دلیل تھا۔ الا ابلیس، اکڑ گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا شیطان سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ابلیس جب میں نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو میرے حکم کے باوجود کس شے نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک لیا؟ میرے حکم کے باوجود کیوں رک گیا؟ آگے وہ دلیل لا رہا ہے، وہ کہے گا مولا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تیرا امر اور حکم تو بجا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تھا، حکم بھی سنا اور تیرے فرشتوں کو سجدے میں گرتے بھی دیکھا، پر میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں تو خود آدم سے بہتر ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو ہماری آنکھوں کے سامنے، کل کی تو بات ہے، کل کیا آج ہی کی بات، ہمارے سامنے اس کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ دلیل میں جو مشاہدہ تھا اس نے کیسے دیکھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ تو میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا، سو میں اس سے بہتر تھا، تو بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کرتا؟ وہ اپنی دلیل میں پڑ گیا۔ مشاہدہ کیا تھا اس نے، مشاہدہ کیا تھا، تو یہ مشاہدہ تو غلط نہیں تھا نا کہ یہ آگ سے بنا اور حضرت آدم مٹی سے بنے، واقعہ تو درست تھا، واقعہ تو مشاہدہ بھی درست تھا، مگر نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی، نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی، چونکہ نتیجہ اپنی عقل کے تابع تھا، مولا کے امر کے تابع نہ تھا، دلیل قائم کرنے میں غلطی ہو گئی۔ اس نے دلیل قائم کیا کی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو اوپر جانے والی چیز اعلیٰ ہوگی نیچے گرنے والی چیز سے، اس نے یوں دیکھا، اور بات اس کے برعکس تھی، بات اس کے برعکس تھی۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اوپر اٹھنے والا اعلیٰ ہے اور نیچے جانے والا ادنا ہے،
مگر مولا کے ہاں بات یہ تھی کہ مولا کے حضور جو اوپر اٹھے وہ برا ہے، جو جھک کے رہے وہ اچھا ہے۔ مولا کے حضور جو اٹھتا ہے، جو سر اٹھاتا ہے وہ برا ہے، جو جھکتا ہے اور جتنا جھکتا ہے وہ اتنا اونچا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کر گیا شیطان، اور اس نے اپنا عمل اللہ کے امر پر نہیں بلکہ اپنے مشاہدہ اور دلیل پر قائم کر لیا۔ چونکہ دلیل پر قائم کیا اس لیے حکم کا انکاری ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے۔ ساری زندگی عبادت کر کر کے یہی سیکھا کہ میرے امر کے سامنے اپنی دلیل کو لاتا، میرے امر کے سامنے اپنی دلیل کو لاتا۔ مشاہدہ تو یہ فرشتوں کا بھی تھا، انہوں نے تو ابتداء ہی کہہ دیا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت کہہ دیا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دیکھ تو وہ بھی رہے تھے کہ مٹی کی تخلیق کے اثرات کیا ہیں، دیکھ شیطان بھی رہا تھا، واقعہ ان کے سامنے بھی تھا، واقعہ اس کے سامنے بھی تھا، مشاہدہ ملائکہ کا بھی تھا، مشاہدہ ابلیس کا بھی تھا۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس مشاہدے سے جو دلیل سمجھی تھی وہ اللہ کے امر کے سامنے اس دلیل کو قربان کر دیا۔ اس نے اپنی دلیل پر عمل کر لیا، امر کو ٹھکرا دیا۔ تو فرق یہ کہ جب اللہ کا امر آ گیا وہاں آدم کو سجدہ کرنا بھی شریعت بن گئی، یہ بات سمجھا رہا تھا۔ ورنہ غیر کو سجدہ کرنا عبادت کا ہوتا تو کفر تھا، اور تعظیم کا تھا تو حرام ہوتا۔ تعظیم کا تھا تو ہماری شریعت محمدی میں یہ آیا، مگر اس وقت چونکہ امر تھا، تعظیم کا سجدہ کرنے کا امر تھا، سو امر نے اس سجدے کو بھی جائز اور شریعت بنا دیا۔ تو امر ہو تو بدبو خوشبو سے اچھی، امر ہو تو خوشبو اچھی، اور امر نہ ہو تو بدبو بھی اچھی، خوشبو۔ فرماتے لخلوف فم الصائم، یوں تو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے معیار اور تمہارے پیمانے طبی ہیں، مبنی بر دلیل ہیں کہ منہ سے نکلنے والی جو کوئی مسوڑوں کی مرض کی وجہ سے آتی ہے، معدے کی وجہ سے آتی ہے، اچھی نہیں گردانی جاتی، بدبو ہے، مگر امر آ جائے تو بدبو ہو کر کستوری سے بھی اچھی ہے۔ ایک مثال دے کر بڑی بات سمجھاتی، اور فرمایا یہ بھی بات واضح کر دیں کہ اس روزے دار کے منہ کی بدبو ہمیں اچھی کیوں لگتی ہے، اچھی کیوں لگتی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہے تو یہ بھی بھوکا، پیٹ خالی ہے تو بو آ رہی ہے نا، اور ہے دوسرا شخص بھی بھوکا، اس کا پیٹ بھی خالی ہے معدہ، تو تبھی بدبو آتی ہے۔ واقعہ دونوں کا ایک ہے، مگر اس کا پیٹ اپنے کسی سبب کے وجہ سے خالی اور بدبو آ رہی ہے، اور روزے دار کا پیٹ اپنے سبب سے نہیں، فرمایا میری وجہ سے خالی۔